بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ناول کے پارٹ 2 کی طرف۔ پلیز میرے ہاتھوں کو کھول دیں، میں صرف کھیل رہی تھی پری کے ساتھ۔ 13 سالہ عالیہ اپنے شوہر کی منت کر رہی تھی۔ بچی کو اپنا دودھ پلانا یہ کون سا کھیل ہوا؟ پھر تو تمہیں یہ کھیل میرے ساتھ بھی کھیلنا چاہیے۔ برے طریقے سے اس کے سینے کے ابھرے حصے کو دباتا ہوا وہ اپنے چہرے کی جھکاؤ اس جانب کرتا خود سزا کے طور چوستے ہوئے اس کا دودھ پینے لگا۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ کون ہے اندر؟ کیا آپ اندر پھنس چکے ہیں؟ لاک لگا کر کھولا نہیں جا رہا آپ سے؟ میں کسی کو مدد کے لیے بلاؤں؟ دروازے کے نزدیک جائے عالیہ نے معصومیت سے پوچھا، مگر اندر سے شور ہونا بند ہو گیا۔ ہیلو، کوئی ہے دروازے کے ساتھ کان لگا ایک مرتبہ پھر سے عالیہ نے پوچھا، مگر کسی جنگلی جانور کی مانند کوئی وجود بڑے برے طریقے سے دروازے کے ساتھ ٹکرائے تیزی کے ساتھ ہینڈل گھمانے لگا، جیسے کہ بس ابھی باہر نکلے عالیہ پر ٹوٹ پڑے گا۔ خوف سے چلاتی وہ تیزی سے بھاگ کر سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سالار نے اسے باہر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ ابھی اسے کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ بھوت 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 چلاتی وہ لاؤنج میں آئے شور مچانے لگی۔ اس باریک سی لڑکی کی آواز کو سنے گھر میں موجود سبھی لوگ بھاگ کر اس جگہ پہنچے، جن میں سالار کے والدین اور ملازم شامل تھے۔ سب لوگ اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ چونک گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لڑکی کون ہے اور ان کے گھر پر کیا کر رہی ہے۔ بھوت بھوت کہتی جب عالیہ نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ہونٹوں پر چپی لگ گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو چکی تھی۔ ڈرتے ہوئے وہ سبھی لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کیا جواب دے گی وہ ان سبھی کو؟ سنو لڑکی، کون ہو تم؟ کیا اس گاؤں کی ہو؟ لیکن ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی بغیر ہماری اجازت کے؟ کس کی بیٹی ہے یہ؟ کافی برے طریقے سے سالار کی والدہ عالیہ سے بات کر رہی تھی۔ شاید یہ مزاج سالار کو انہی سے ملا تھا۔ وہ عالیہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ اپنے متعلق بتائے کہ وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ان کی بہو ہے۔ کیا وہ گونگی ہو کیا؟ بولنا نہیں آتا؟ ایک مرتبہ پھر سے ان کے ڈانٹنے پر وہ معصوم بچی آنکھیں بند کیے۔ میں انکل جی کی وائف ہوں۔ ابھی تک اسے سالار کا نام تک نہیں معلوم تھا، تبھی انکل لفظ کہہ کر اپنا رشتہ اس کے ساتھ بتایا۔ کیا؟ کون انکل جی؟ کیا پاگل ہو تم یا نیند میں ہو جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ نکلو ہمارے گھر سے، یہ کوئی باغ نہیں ہے جہاں گھومنے آئی ہو۔ آج کل کی لڑکیاں بھی نا، عمر اتنی ہے لیکن شادی کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ انہیں مذاق لگی تھی عالیہ کی بات۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ نکلو۔ دروازے کی جانب اشارہ کیے اس نے ملازم کو کہہ کر عالیہ کو باہر نکالنے کا کہا۔ میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ملازمہ بھی برے طریقے سے دروازے کے باہر عالیہ کو دھکا دے گئی۔ خود کو سنبھال نہ پاتی عالیہ پکے فرش پر گر گئی۔ اس کی کونی سے لال رنگ بہنے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ منع کیا تھا نا کہ باہر مت آنا، پھر بھی آ گئی تم۔ بازو سے پکڑے عالیہ کو واپس سے کھڑا کیے سالار اسے ڈانٹنے لگا، مگر عالیہ کونی پر لگی چوٹ کو دیکھ روئے جا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ سالار جو کہ اس ملازمہ پر برس پڑا تھا۔ سالار کون ہے یہ بچی؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ اس سے پہلے کہ سالار ملازمہ کو کچھ کہتا اس کی والدہ بول پڑی۔ اماں یہ آپ کی بہو ہے، کل اسے بیاہ کر لایا ہوں میں، اور آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا رویہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ چونکہ پسند ہے یہ میری، اور اپنی پسند کے ساتھ کچھ غلط مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ سالار جو نہ جانے اپنی والدہ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ اتنی سی لڑکی تمہاری بیوی بن گئی ہے، اور جو کمرے میں بند کی ہوئی ہے وہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ 3 بچوں کے باپ ہونے کے باوجود خود سے اتنی کم عمر لڑکی سے بیاہ کر لیا۔ اپنے بیٹے کے فیصلے پر وہ ہرگز راضی نہیں تھی۔ 3 بچے ہیں تو کیا خود کے جذبات مار لوں کیا؟
میری ضروریات نہیں ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آخر کوئی لڑکی تو مجھے پسند آئی، مگر اب سہرانے کے بجائے میرے فیصلے پر مجھے کوس رہی ہیں۔ میرے بچوں پر اس کی طرف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویسے بھی یہ ان کی ماں نہیں بلکہ صرف میری بیوی ہی رہے گی۔ سالار کچھ زیادہ ہی عالیہ کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ دنیا میں سب سے عزیز اس وقت سے یہی تھا جس کا ہاتھ تھام کر وہ سب سے لڑ رہا تھا۔ بس ہماری ناک ہی کٹوانی تھی تم نے، یا کیا جواب دیں گے ہم کہ سالار ملک اتنا بڑا وڈیرا 13 سال کی بچی سے دوسری شادی کر چکا ہے اور کوئی لڑکی اسے پسند نہ آئے؟ کس کس کو جواب دیتے پھرو گے؟ سب اسے تمہاری بیٹی ہی سمجھنے کی غلطی کر جایا کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، چھوڑ دو اسے، ختم کر دو اس رشتے کو۔ ابھی انہیں ایک اور بہانہ مل چکا تھا اس رشتوں کو توڑنے کا، مگر ان کی بات سالار ملک کی آنکھوں میں مزید لالی لانے کا سبب بنی۔ پیشانی سکیڑتا وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تھا، جیسے کہ یہ بات اسے بہت بری لگنے کا سبب بنی ہو۔ اماں، آپ کی مرضی تو تب بھی نہیں تھی اور اب بھی آپ وہی مجھے کرنے کیوں کہہ رہی ہیں؟ مگر تب اور اب میں بہت فرق ہے۔ اب میں آپ کی کسی بھی بات کو ہرگز نہیں ماننے والا، بلکہ وہی کروں گا جو میرا دل کرنے کو کہے گا۔ نہ جانے سالار کون سی بات کر رہا تھا۔ ہاں تو تب بھی کون سا میری بات مان لی تھی تم نے؟ اس عورت میں سے 3 بچے پیدا کرنے کے بعد ہی عقل آئی، وہ بھی تب جب خود دیکھ لی اس کی کرتوتیں، وہ بھی شروع ہو گئی۔ بس کر دیں اماں، آپ صحیح ہیں اور میں غلط۔ بس ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، اس کے ساتھ کیا گیا غلط رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اس کے ساتھ اچھا اور برا سلوک کرنے کا حق صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں۔ وہ اپنی والدہ کی رگ رگ سے واقف تھا، تبھی پہلے ہی انہیں سمجھانے لگا۔ تم چلو میرے ساتھ۔ بازو سے پکڑے کھینچتا ہوا وہ اسے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھائے خود اس کی پٹی کرنے لگا۔ کوہنی پر چوٹ آئی تھی، اس نے درد کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی آنسو بہا دیے تھے۔ اس نے آرام سے سالار نے روئی سے زخم کو صاف کرنا چاہا، مگر عالیہ درد سے سسکتی آرام سے پھونک مار کر، نہ ایسے پھر درد نہیں ہوتا۔ آرام سے پھونک مار کے کرے نا، ایسے پھر درد نہیں ہوتا۔ وہ سالار کو ہی سمجھا رہی تھی۔ رو رو کر سفید آرس سرخ ہو چکے تھے، وہی چھوٹی سی ناک بھی لال ٹماٹر بن چکی تھی۔ بہت کم ہی زندگی میں روئی تھی وہ، ورنہ مجید صاحب نے اپنی بیگم کے گزر جانے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مگر اب عالیہ کو کیا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ کیوں آئی تھی تم کمرے سے باہر؟ پھونک مارتے سالار نے اسے کمرے سے باہر آنے کی وجہ پوچھی۔ بہت بھوک لگی تھی مجھ سے خالی پیٹ نہیں رہا جاتا۔ جب کبھی بابا سے ناراض بھی ہوتی تھی تب بھی چپکے سے کھانا کھا لیا کرتی تھی۔ اس نے سچ بتا دیا۔ میں تمہارے لیے کھانا بھیجنے ہی والا تھا، خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساجدہ کھانا لے کر آؤ، سالار نے ملازمہ کو آواز لگائی جب وہ بھاری بھاری پراٹھے، انڈے اور سالن لے آئی۔ چلو اب کھا لو پٹی کی، سالار نے عالیہ کو ناشتہ کرنے کو کہا۔ مگر پراٹھوں کا وزن اور سالن میں گھی کی مقدار دیکھ وہ عجیب سا چہرہ بناتی سالار کی جانب دیکھنے لگی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یوں اسے اپنی جانب دیکھتے دیکھ سالار نے وجہ پوچھی۔ یہ میں نہیں کھاتی، میرا مطلب ہے کہ میں صبح کے ناشتہ بریڈ، ہاف فرائی انڈے اور جوس سے کرتی ہوں، یہ تو سب بہت آئلی ہے، اس نے خود کی فرمائش بتائی۔ جسے سن سالار مسکراتے ہوئے عالیہ کو دیکھنے لگا، وہی عالیہ بھی بدلے میں مسکرانے لگی۔ آئلی کھانا کھا کر جیسے تمہاری ڈائٹ بگڑ جائے گی، تم موٹی ہو جاؤ گی۔ خود پراٹھے کا ایک نوالا توڑے انڈے کے ساتھ لگاتا سالار پوچھنے لگا۔ ہاں وہ میں نے دیکھا ہے فٹنس والی آنٹی سے، وہ کہتی ہے کہ زیادہ گھی والا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ عالیہ بھی مکمل تفصیل بتانے لگی جب سالار نے اس کے منہ میں زبردستی وہ نوالا ڈال دیا۔ اب سے یہی کھانا ہوگا تمہیں، یہی چیزیں یہاں پر بنتی ہیں اور اس سے تمہیں اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ ویسے بھی اب سے تمہیں زیادہ صحت مند بنانے والی چیزوں کو کھانا چاہیے۔ محنت بھی تو بہت کرنی ہے تمہیں، جس میں طاقت ہوگی تبھی تم میرے فرائض کو پورا کرو گی۔ خود بڑے بڑے نوالے توڑے وہ عالیہ کو کھلائے جایا، اتنا تو اس کا منہ نہیں تھا جتنا وہ نوالے بنا بنا کر کھلا رہا تھا۔ سالار کی بات سن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جا رہا ہوں گھر سے باہر، آرام سے رہنا، کسی قسم کا تماشا میں نہیں چاہتا۔
ہوں۔ عالیہ کو سمجھایا خود سالار گھر سے باہر چلا گیا۔ بہت سے کام ہوتے تھے، اسے اکلوتا بیٹا ہے، سب کام اسی کو تو سنبھالنے تھے۔ عالیہ جس کا پیٹ کچھ زیادہ ہی بھر چکا تھا، اس سے تو اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل سے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اوف اللہ جی، میں کیسے اتنی ساری سیڑھیاں چڑھوں؟ ایک تو میرا پیٹ اتنا وزنی ہوا پڑا ہے، اب لگتا ہے کہ اگلے 1 سال تک مجھے بھوک نہیں لگنے والی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی، جب کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ بچہ کہاں رو رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ منٹ پہلے اس سے سیڑھیاں چڑھنا پانی اتنی مشکل ہو رہی تھی، وہی بچے کا یوں بے دردی سے رونا سن بھاگ کر سیڑھیاں چڑھے اس کمرے کی جانب گئی جہاں سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے جھولے میں چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ وہی اس کے آس پاس 2 بچے اور کھڑے تھے، ایک عالیہ سے 3-4 سال چھوٹی لڑکی تھی اور دوسرا 5-6 سال کا لڑکا تھا۔ وہ اسے جھولے میں موجود بچے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بجو، آپ دادی کو بلائیں نا، پری بہت رو رہی ہے۔ وہ پریشان سا اپنی بہن سے مخاطب ہوا۔ میں نے دادو سے کہا، پر انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ کہا کہ پری خود ہی خاموش ہو جائے گی۔ بھلا بیبی کو بھوک لگی ہو، فیڈر کہاں ہے اس کا؟ عالیہ جو خود بولے بغیر رہ نہ سکی۔ تم کون ہو؟ عالیہ کی آواز سن دونوں بچوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں انکل جی کی وائف ہوں۔ آپ تینوں انکل جی کے بیبی ہو؟ وہ آگے بڑھتی اس چھوٹی بچی کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی سالار کی چھوٹی بیٹی اتنی چھوٹی ہوگی۔ جاؤ فیڈر لے آؤ۔ مجھے معلوم ہے جب بچے کو بھوک لگتی ہے وہ تب ہی روتا ہے۔ اپنے پاس کھڑی بڑی بچی کو عالیہ نے فیڈر لانے کا کہا۔ اپنی بہن کو روتے وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے، تبھی بھاگ کر فیڈر لے آئی۔ عالیہ نے بمشکل سے اس بچی کو گود میں اٹھایا اور فیڈر سے دودھ پلانے لگی۔ وہ واقعی میں بھوکی تھی، تب رو رہی تھی، مگر سوائے ان بچوں کے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ان بچوں کے سگے باپ کو بھی نہیں۔ فیڈر پیتے پیتے عالیہ کی گود میں ہی وہ سو گئی۔ جب آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹائے خود ان بچوں کے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شکر ہے ہماری بہن چپ کر گئی، لیکن دودھ تو ہم بھی پلانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ پیتی ہی نہیں تھی۔ احمد نے حیرانگی سے پوچھا، گود میں لٹا کر دودھ پلانا بچوں کو پسند ہوتا ہے؟ تم دونوں پریشان مت ہو، جب بھی پری روئے گی مجھے بلا لیا کرنا، میں اس کا خیال رکھ لیا کروں گی۔ ویسے میرا نام عالیہ ہے۔ اور تم دونوں کے ہاتھ آگے بڑھائے وہ اس سے ملنے لگی۔ میرا نام تانیہ ہے اور میرا احمد۔ ویسے تم کون ہو، ہمارے گھر کیوں آئی ہو؟ تانیہ نے پھر سے عالیہ سے پوچھا۔ میں انکل کی بیوی ہوں، اب کیسے بتاؤں؟ ہاں، جو تمہارے بابا ہیں، میں ان کی وائف ہوں۔ عالیہ خود نہیں جانتی تھی کہ اب وہ انہیں کیسے بتائے کہ وہ ان کی سوتیلی۔ اچھا، لیکن ابھی وہ مزید اس متعلق پوچھنے لگے جب عالیہ اچھلتی ہوئی، تم دونوں نے کھانا کھایا؟ چلو چل کر ناشتہ کر لو، جب تک ناشتہ نہ کرو دماغ نہیں چلتا۔ ویسے تم دونوں اسکول جاتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ہم خوب مستی کیا کریں گے، نان سٹاپ بولتی وہ انہیں اپنے ساتھ نیچے لے جانے لگی۔ وہ خوش تھی، اسے دوست مل چکے تھے، جبکہ ان بچوں کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ وہ کچھ کھائے نہ کھائے کوئی فکر نہیں کرتا تھا۔ تم دونوں بیٹھو، میں ابھی کھانا لے کر آئی کچن سے۔ ناشتے کی ٹرے اٹھائے وہ باہر لے آئی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ تانیہ نے عالیہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ناشتہ کر لیا تھا، ویسے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، میں تو ناشتہ کرتے وقت کارٹون دیکھا کرتی تھی۔ وہ ان بچوں سے باتیں کرنے لگی۔ نہیں، گھر میں اجازت نہیں ہے، وہ منہ لٹکائے بولی۔ کیوں؟ اب کارٹون دیکھنے میں بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں بات کروں گی، پھر ہم مل کر کارٹون دیکھا کریں گے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ سالار کی والدہ ان بچوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ عجیب سا چہرہ بنانے لگی۔ اس چھوٹی چوہیا کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، یہ تو لگتا ہے ابھی سے اس حویلی میں قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہے، نہ جانے کیوں، مگر ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ آخر عالیہ اس گھر میں کیوں آئی ہے۔ چلو اسکول چلو، دیر ہو رہی ہوگی نا۔ ناشتہ کرنے کے بعد عالیہ نے اسکول کے لیے تیار ہونے کا کہا۔
ہم صبح اسکول نہیں جاتے بلکہ شام کو ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اسکول کیوں نہیں جاتے؟ اسکول میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سنو، آپ پری کو سنبھال لو گے نا، ورنہ ہم جب ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ بہت روتی ہے جب تک ہم واپس نہیں لوٹ آتے۔ تانیہ نے عالیہ سے ریکویسٹ کی۔ ہاں، میں نے کہا تو اب سے میں اس کا خیال رکھوں گی۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، بلکہ جب آپ ٹیوشن پڑھنے جائیں گے تو ساتھ سنیکس بھی لے کر آنا، مل کر ہم کھائیں گے۔ وہ بھی موبائل پر فلم دیکھتے دیکھتے واپسی سے ہی ان کے ساتھ بہت فرینک ہو چکی تھی۔ اچھا، آپ کے پاس موبائل ہے؟ احمد خود خوشی سے پوچھنے لگا۔ اوپس، نہیں، وہ تو میرے گھر ہی رہ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں انکل جی سے مانگ لوں گی، ان کے پاس ہے موبائل۔ عالیہ نے ان دونوں سے پکی دوستی بھی کر لی۔ شام کو تیار ہوئی وہ دونوں ٹیوشن کے لیے چلے گئے۔ وہی عالیہ گھر میں گھومنے لگی جب پری کے رونے کی آواز اسے سنائی پڑی۔ کمرے میں جائے وہ اسے چپ کروانے لگی۔ کیا ہوا؟ تم نے دودھ بھی پیا ہے؟ تم نے ڈائپر بھی کچھ دیر پہلے ہی چینج کیا تھا، پھر کیا ہوا ہے؟ کہیں تم بھی میری طرح بور تو نہیں ہو رہی اور کھیلنا چاہتی ہو؟ ہاں، ہم کھیلیں گے۔ زمین پر پری کو بٹھائے وہ اس کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ زیادہ کھلونے تو نہیں تھے، مگر جو بھی تھے بس ان کے ساتھ کھیلا جائے۔ مزہ آ رہا ہے نا تمہیں؟ زمین پر بیٹھی وہ پری سے پوچھنے لگی۔ جب گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی خود وہ عالیہ کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ ماہ کی بچی کو عالیہ میں اپنائیت دکھی تو جو یوں اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ اسے عالیہ میں اپنی ماں دیکھ رہی تھی، وہ ممتا جو شاید اس معصوم بچی کو کبھی ملی ہی نہیں۔ سالار کی پہلی بیوی کہاں چلی گئی تھی؟ یہ سوال کب سے عالیہ کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ دیکھو یہ بندر کیسے ناچ رہا ہے۔ گود میں بیٹھے وہ سامنے بندر والے کھلونے کو چلائے پری کو اسے دیکھنے کا کہنے لگی۔ وہ اگر ننھی سی بچی کھیلنے کے بجائے عالیہ کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کے سینے کی چوسنے لگی، جیسے کہ ماں کی ممتا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ وہ اسے ماں کے دودھ دے رہی ہو۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ہنستی ہوئی عالیہ نے اسے پیچھے کیا۔ عالیہ خود بچی تھی مگر ابھی تک وہ بچوں والی بنیان ہی پہنتی تھی، تبھی قمیض میں سے اس کے ابھرا ہوا حصہ دکھتا تھا جسے پری چوسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے پری کو نیچے فرش پر بٹھا دی مگر وہ برے طریقے سے رونے لگی۔ پلیز چپ کر جاؤ، پلیز پلیز، یہ دیکھو کھلونے، وہ منت کرنے لگی۔ مگر پری کیوں خاموش ہوتی؟ اس کے ہر وقت رونے کی اصلی وجہ ماں کی کمی ہی تو تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، بس واپس اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ قمیض کے اوپر سے اس کے سینے کے اوپر حصے کو چوسنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سوائے قمیض گیلی ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہی عالیہ کی گدگدی بھی ہو رہی تھی۔ یوں اس ننھی بچی کو مشقت کرتے دیکھ عالیہ کو اس پر ترس آ گیا۔ تبھی دائیں بائیں دیکھتی خود کو کمرے میں اکیلے پائے اس نے قمیض کے اوپر اٹھا دیا۔ وہی اپنے تیکھے دو دانتوں کے گھیرے کے درمیان وہ عالیہ کے سینے کے اوپر حصوں کو پکڑے چوسنے لگی۔ عالیہ ہنسنے لگی۔ اس کے تیکھے دانت اس کی گدگدی کا سبب بن رہے تھے، جبکہ کل سالار نے اس حصے کو زخمی کیا تھا۔ وہ بس اسی بچی کو خوش کرنے کی خاطر شرکت کر رہی تھی۔ سالار جو کہ آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا، جب دروازہ کھول ڈائریکٹ دو لوگ کیبن میں داخل ہوئے۔ کیا سالار صاحب، کبھی ہمیں بھی وقت دے دیا کریں، کتنی مرتبہ آپ کو کال کی تھی لیکن آپ تو بڑے مصروف تھے۔ ان دونوں کو دیکھ سالار کا موڈ ویسے ہی خراب ہو گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، کہا تھا نا مجھے تمہارے فضول کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا سالار صاحب، پاگل خانہ بنانا فضول کام تو نہیں ہے؟ وہ ابھی لیمہ دیجیے رکھ کے بات کر رہے تھے۔ ہاں، پاگل خانہ بنانا فضول کام نہیں، مگر اس میں موجود پاگلوں کی عزت کو ہر رات بیچنا ضرور غلط کام ہے۔ وہ تو جانتی تک نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ سالار نے ان کے غلط کام کو تفصیل سے یاد کروایا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اب پاگلوں کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ کی بیوی بھی تو پاگل ہے، تو کیا اس کی خواہشوں کو تم پورا نہیں کرتے ہوگے؟ ویسے اتنا حسن دے کر کون اس سے پاگل ہونے پر غور کرے گا؟ ہنستے ہوئے وہ سالار پر طنز کر گئے۔ جب غصے سے سالار ان کا گریبان پکڑتا، زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ ابھی کے ابھی یہی کاٹ دوں گا۔ اسے برداشت نہیں ہو پاتا تھا جب بھی اس کی پہلی بیوی کا ذکر ہوتا۔ جا رہے ہیں ہم، فضول میں آئے۔ اپنا گریبان چھڑواتے وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ سالار کا موڈ اچھے سے خراب کر دیا تھا انہوں نے۔ کیبن میں موجود شیشے کو سلائڈ کیے وہ ڈرنک کی بوتل نکالنے، منہ لگائے پینے لگا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، کچھ پرانی یادیں آج تازہ ہو گئی تھیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ غصے سے ڈرائیو کرتا وہ واپس گھر لوٹ رہا تھا، ساتھ مسلسل ڈرنک بھی پیے جائے۔ واپس گھر آج وہ جلدی ہی آ گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جو سب سے آخر میں موجود تھا، مگر اچانک سے اس کے قدم تھم سے گئے اپنے بچوں والے کمرے کے پاس۔ عالیہ کے ہنسنے کی آوازیں اسے روک چکی تھیں۔ دروازہ کھول وہ اندر چلا گیا۔
مگر عالیہ کو یوں اس کی بیٹی کو اپنا دودھ پلاتے دیکھ مانو دماغ مزید خراب کر دیا ہو۔ سالار کو دیکھ جلدی سے عالیہ اپنی قمیض واپس سے نیچے کرتی پری کو جھولے میں لٹا دیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، منع کیا تھا نا، دور رہنا سب سے، تم صرف میری بیوی کے حق سے جا رہوگی، باقی کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ بازو اس قدر مدد سے پکڑا کہ عالیہ تڑپ اٹھی۔ وہ میں تو بس اس کے ساتھ چونکہ پری بہت روتی جو ہے، عالیہ سالار کو سچ بتانے لگی، کھیل کھیل رہی تھی۔ اچھا تو یہ کھیل مجھے بھی کھیلنا ہے، بہت چالاک سمجھتی ہو، اپنے باپ کا بدلہ میرے گھر کو برباد کر کے لینا چاہتی ہو، سب کی نظر میں اچھا بن کر ان کے ساتھ خل کرنے کا ارادہ ہے، پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں سے دور ہوگی تم۔ بازو اس قدر مضبوط سے پکڑے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ بچے روتے رہتے ہیں پر کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا، آپ بھی نہیں، پر اتنا زیادہ روتی ہے، میں بس اسے چپ کروا رہی تھی۔ عالیہ جو چھوٹی تھی مگر پھر بھی بہت بڑی بات کہہ دی تھی اس نے۔ ہاں میں بہت برا ہوں، پر وہ بچے میرے ہیں، میں جیسے چاہے انہیں رکھوں، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ بہت شوق ہے ان کی ماں بننے کا، تو ٹھیک ہے پھر میری بیوی ہونے کا فرض نبھاؤ، جو حرکت وہاں کر رہی تھی یہاں بھی کرو۔ اس وقت سالار نشے میں تھا، اس کے منہ سے آ رہی بدبو عالیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بس کھیل رہی تھی، پیچھے قدم لے جاتی وہ پھر سے وہی بات دہرا گئی۔ ٹھیک ہے پھر وہی کھیل، میرے ساتھ بھی کھیلو۔ اتارو یہ قمیض، ہاتھ سے اشارہ کی اس نے اسے اپنی